بلا شبہ سوشل میڈیا نے دنیا بھر کو مٹھی میں بند کر دیا ہے۔ گوگل، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور دیگر ایپس سماجی رابطوں، معلومات میں اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ یقیناً منسلک ہے، مگر اس کے ساتھ ہی انہی پلیٹ فارمز کو یوز کر کے سائبر کرائم بھی ہو رہی ہے، بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے، الٹے سیدھے الزامات بھی لگ رہے ہیں اور معاشرے میں بے راہ روی کے اثرات بھی اس کا کردار پیدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے سوشل میڈیا کے لیے محتاط قواعد اور ضوابط کی ضرورت ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، اور اس معاملے پر دنیا میں اس سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کی شدید ضرورت ہے کہ قواعد بنے، قوانین بنے، ضوابط بنے اور سوشل میڈیا ایک بے نتھا بیل نہ ہو اور اس پہ کسی نہ کسی صورت میں کنٹرولز ضرور ہونے چاہیے۔ اب اس کی ترجمانی بھی کی ہے اور اس کی حمایت بھی کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ منفی سرگرمیوں کی روک تھام پر مبنی قوانین ہونے چاہیے، اور اس سلسلے میں جو پاکستان کا آلریڈی قانون موجود ہے پی کا، اس حوالے سے بھی انہوں نے لاہور میں ایک تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پی کا ایکٹ 2016 well they may have made the law for dealing with the cyber problem. I saw the instances of Alia, I saw the instances of Fawzia, and there may be so many Aliyas and Fawziyas in our society. I don't know how this menace can be controlled. Other countries have addressed these issues, and I believe they have been to some extent successful in doing it. But here in Pakistan, people living in villages, people living in cities, and mostly these women and girls, I really feel very upset about it, and really it's a serious issue which the government needs to consider and make some serious law on them. And you have to devote your time and give value to that and understand that and decide the issue as soon as possible and take the culprit to the whatever punishment he is entitled to. یہ معاملہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ پاکستان میں حکومت کی نااہلیوں کو اجاگر کرنے پر یقیناً کوئی قدغن نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑا خدشہ ہے کہ کہیں ان قوانین کی آڑ میں حکومت اپنی نااہلیوں کو، حکومت اپنی بدعمالیوں کو، حکومت اپنے کرپشن کو، سرکار سے منسلک تمام ادارے اپنی جو نااہلیاں ہیں، جو انکمپٹنس ہیں، جو کرپشن ہیں، اس کو چھپانے کے لیے استعمال نہ کرے اور یہ اظہار رائے کی آزادی پر پابندی کا یہ ذریعہ نہ بنے اور یہ قوانین اس کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان میں سوشل میڈیا ریگولیشن یہ اس وقت لائے جا رہے ہیں جب دنیا بھر میں اس سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ایک کاؤنٹر نیریٹو موجود ہے کہ اس کے ذریعے حکومت اپنی آزادی کو سلب کرنے کے لیے، عوام کی آزادی کو، عوام کے اظہار کی رائے کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ اور بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ سن 2017 میں جب یہ قانون لایا گیا تھا، یہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے دراصل اس قانون کو متعارف کرایا تھا۔ اب اس کے ضوابط جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت بنا رہی ہے۔ عمران خان نے اس وقت بہت امپورٹنٹ اپوزیشن کے لیڈر تھے، آج کے وزیر اعظم، اس سلسلے میں بڑی زبردست انہوں نے ترجمانی کی تھی پاکستان کے عوام پر، جو آج بھی لاگو ہے۔ سوشل میڈیا کو بند کرنا یہ اتنا احمقانہ فیصلہ ہے۔ آپ اپنے ملک کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں دنیا سے، یہ تو پاگل پن ہے۔ یہ تو سارا نوجوان یوتھ سب سوشل میڈیا پہ پہنچ گئے ہیں، اس کا استعمال ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں، بزنسز میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سوشل میڈیا کو کوئی نہیں روک سکتا۔ 21ویں صدی ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، تنقید کریں گے اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں، اور اس میں یوتھ ہے۔ 60% پاکستانی 20 سال کے ارد گرد یا اس سے کم ہے، ان ساروں کے پاس فون ہے۔ آپ کیا ان کو منہ بند کر دیں گے ان کو، یا لوگوں کو پکڑ کے ایف آئی اے کا کیا یہ کام ہے؟ اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور فیس بک، ٹویٹر، گوگل سمیت سوشل میڈیا انڈسٹری کی نمائندہ تنظیم ایشیا انٹرنیٹ کولیشن نے اپنی ویب سائٹ پر وزیر اعظم عمران خان کے نام خط میں نئے سوشل میڈیا قواعد پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور لکھا ہے کہ اتنے جامع اور وسیع قواعد و ضوابط کی روشنی میں
سوشل میڈیا کمپنیز کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنی خدمات پاکستانی صارفین کو مہیا کر سکیں۔ تنظیم نے لکھا ہے کہ حکومت پاکستان نے اسٹیک ہولڈرز اور سوشل میڈیا انڈسٹری سے مشاورت کے بغیر انتہائی وسیع قواعد جاری کیے ہیں جن سے پاکستانی صارفین اور آن لائن بزنس متاثر ہو سکتا ہے۔ حکومت پاکستان کا موقف اس پوری صورتحال کے حوالے سے کیا ہے؟ گزشتہ ہفتے اس کا بھرپور اظہار اور تفصیل سے اظہار کیا تھا وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ہمارے اس پروگرام میں۔ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے جہاں پہ اتنا بڑے سیکٹر کو ہم اپنے اکنامک فریم ورک میں ہی نہ لائیں۔ اب آپ مجھے بتائیے اگر یوٹیوب ہے یا ٹویٹر ہے یا جو باقی فیس بک ہے، گوگل ہے، یہ اپنے آفیسز پاکستان نہیں بناتی اور پاکستان میں یہ صرف امریکہ سے بیٹھ کے آپریٹ کرتی ہیں، تو یہ ہمارے اکنامک فریم ورک میں کیسے آئیں گے؟ اور جب اکنامک فریم ورک میں نہیں آئیں گے تو ہم ان کو ٹیکسیشن کے اپنے فریم ورک میں کیسے لے کے آ سکیں گے؟ لہٰذا ہم تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم جس طرح پرانی روٹین چل رہی ہے وہ چلتی رہے۔ یہ جو اتھارٹی ہے اس کے پاس دیکھیں ہمارے پرابلم جو میجر 2-3 پرابلم اگر آپ کانٹینٹ کے بھی کہیں، جو کہا گیا کہ 6 گھنٹے میں ریموو کریں، بلاسفیمس جو ہمارا کانٹینٹ ہے اس کے اوپر پاکستان میں ایمرجنسی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور کے اوپر ریموو کیا جائے۔ اور اس طرح سے خواتین کی جو بے حرمتی کا معاملہ ہے، جتنا سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے خواتین کے خلاف، ظاہر ہے اس کے اوپر ریاست کو ایکشن لینے چاہیے۔ اسی طرح سے جو ڈیفیمیشن کے لیے اب مجھے اور آپ کو اور جو بھی لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کتنی ٹیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، جن کو آپ 50-60 ہزار روپیہ دیتے ہیں وہ آپ کے خلاف ٹرینڈ بنا دیتے ہیں۔ پرائیویٹ گروپس بن گئے ہیں یہاں پر جن کو آپ پیسے دیتے ہیں وہ آپ کے خلاف ٹرینڈس لاتے ہیں۔ سو ہم نے سیف گارڈ تو کرنا ہے نا ہارمفل کانٹینٹ کے اوپر لوگوں کو۔ بہت ہی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے اور اب ہم عوام کا اور جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل رائٹ سے منسلک تنظیمیں ہیں ان کی رائے حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں فریحہ عزیز جو کو فاؤنڈر ہے بولو بھی، یہ بہت امپورٹنٹ سول رائٹس آرگنائزیشن ہے ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے اور ان تمام معاملات کے حوالے سے پبلک کا جو عوام کا جو حق ہے انفارمیشن کا اور جو اظہار رائے کی آزادی ہے، ان تمام معاملات کے لیے بہت ہی مؤثر یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بولو بھی اور ان کی کو فاؤنڈر فریحہ عزیز۔ بہت بہت شکریہ فریحہ عزیز صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ بہت ہی ڈیلیکیٹ معاملہ ہے، ایک طرف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان پلیٹ فارمز کا بے انتہا جو ہے وہ مس یوز ہو رہا ہے، ایبیوز ہو رہا ہے اور ان نیومریبل طریقے سے یہ سوسائٹی کو بری طرح سے ہارم کر رہی ہے، مگر دوسری جانب اس کے ذریعے ہمیں انفارمیشن بھی ملتی ہے، ہم اظہار رائے کی آزادی کا بھی حق استعمال ہو رہا ہے اور پاکستانیوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ چیزیں جو کہ اب مین اسٹریم میڈیا میں بھی نہیں آ پاتی مختلف پابندیوں کی وجہ سے، وہ ان کی جو کہ عوام کو معلوم ہونا ضروری ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ جاتی ہیں۔ تو کیسے اس بیلنس کو اسٹرائک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک تو بہت سی یہ جو بیانیہ ابھی بھی آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اور مزید ریگولیشن کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آ رہا ہے کہ عورتوں کا ہراساں ہوتا ہے، میں یہ اس لیے مینشن کر رہی ہوں کیونکہ یہ آپ نے جو سپیچز رن بھی کی اور یہ بیانیہ اس قانون کو لانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ کیا کسی نے جائزہ لیا ہے کہ اس کے کیسز کتنے گئے ہیں عدالتوں میں، وہ کس طریقے سے چل رہے ہیں؟ سی جے پی کے صاحب کے بھی آپ نے کامنٹس رن کیے، تو یہ کیوں ہے کہ 2016 سے آج 4 سال ہو گیا ہے سیکشل ہراسمنٹ کا کیس، آج تک وہ کیس کراچی میں چل رہا ہے۔ ایف آئی اے پہلے ایویڈنس لوز کرتی ہے، اس کے بعد پھر جب ان کو مل جاتا ہے تو جمع نہیں کراتی، ان کے آئی اوز آتے نہیں ہیں کورٹ میں، اس کو تو ترجیح نہیں دی جاتی بنسبت اس کے، اور جو کہتے ہیں کہ ہم خواتین کے حوالے سے اس کے پروٹیکشن کے لیے ہم نے یہ قانون لائے، تو آج جو ڈیفیمیشن کے کیسز یا جو سمنز دیے جا رہے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے، وہ ان خواتین اور لوگوں کے پر ان کو دیے جا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہراساں ہوا، زیادتی ہوئی، اور ہم اس کے بارے میں اگر وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، بات کرنے ہیں، تو ان کو الگ ڈیفیمیشن کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام ریالٹیز ہیں جو ہم اپنے سامنے نہیں رکھ رہے۔ ہر چیز قانون سالو نہیں کر سکتا، اس قانون کے بہت مخصوص اگر قانون کا استعمال جیسے کہ آپ نے فرمایا مناسب طریقے سے نہیں ہو رہا، قانون ہم نے بنایا لیکن اس کی اپلیکیشن نہیں ہو رہی، مگر یہ آرگیومنٹ ہے تو نہیں اس لیے کہ قانون نہ ہو۔
اگر پاکستان میں 302 کے الزام میں کوئی آدمی گرفتار ہوتا ہے مگر اس کو سزا نہیں ہوتی اور اس میں کمپلیکیشن ہوتی ہیں یا اور جو پورے ہمارے لاز ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ قانون نہ ہو. قانون تو ہونا پڑے گا نا، پھر ہمیں یقین بنانا ہوگا کہ اس پہ عمل کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پورے سیکٹر کو ہم کہیں کہ اس کے لحاظ سے کوئی ریگولیشنز نہیں ہونے چاہیے؟ کیا واقعی آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ قانون کس شکل میں ہونا چاہیے اور ریگولیشن کس شکل میں ہونی چاہیے، اس پر تبصرہ کرنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز، اس قانون کے بہت مخصوص مقاصد تھے، سیاسی رائے کو روکنا تھا، اور یہ تمام چیزیں ہمارے پاس اس کے ایگزامپلز موجود ہیں. جس طریقے سے اس قانون کا اطلاق ہوا ہے وہ تنقید روکنے کے لیے ہوا ہے. پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی تھی. جب یہ انہوں نے مسودہ دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا یہ تو ہمارے لیے بنا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کے ہی یہ حکومت میں آئے ہیں. ان کا جو بیانیہ تمام تھا یہ سوشل میڈیا پہ رائج تھا، ان کے ایکٹیوسٹ کے خلاف اور استعمال کیا گیا تھا یہ قانون. اس کے بعد پی ایم ایل این جو یہ قانون لے کے آئی تھی، جب وہ اقتدار میں نہیں رہے تو ان کے خلاف سوال کا جواب نہیں ملا کہ آپ بولو بھی آپ لوگ کیا، آپ مجھے سمجھائیے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے ریگولیشنز؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے اس کو ایک تو اسٹیٹ ہے، وہ تو اسٹیٹ کے حوالے سے وہ تو اس کو آئرن کرٹن کے طور پہ استعمال کرے گا، لیکن جو گریوانسز ہیں اس کی لسٹ اور اس کے جو سیکٹرز ہیں اور اس کے جو ایریاز ہیں وہ تو ان گنت ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ بھی سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے وہ تو ہمیں روکنا ہوگا نا کسی نہ کسی صورت میں. نہیں تو قانون تو آ گیا، ریگولیشن تو آ گئی، تو کیا یہ سب رک گیا قانون آنے سے اور مزید ریگولیشن آنے سے؟ اس چیز کا جائزہ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ہم بہت سمپلسٹکلی یہ کہتے ہیں کہ قانون آئے گا تو جرم رک جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. قانون آ جانے سے جرم نہیں رک جاتے. آپ نے اس میں پروسیسز اور کس طرح اس شکل میں قانون موجود ہونا چاہیے یا نہیں. پوری دنیا میں ہم جب قانون یا ریگولیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پروٹیکشنز کیا موجود ہوتے ہیں. اس طرح کے اوور ریچ یہ فرمائیے گا کہ مثال کے طور پہ ہمارے اس شہر کراچی میں کوئی ٹریفک لائٹ کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی ون وے پہ آنے کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی لائسنس لے کے گاڑی چلانے کی پرواہ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر بولیں کہ بھئی لائسنس کی بھی ضرورت نہیں ہے، سگنل کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹریفک لائٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کی ضرورت تو ہے نا. قانون تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب اس پہ عمل نہیں ہوا یا اس کا مس یوز ہوا یا جو کچھ بھی ہوا تو اس سے بہتر ہے کہ قانون ہو ہی نہیں. لیکن قانون تو ہے، تو پھر اب اور مزید کیا چاہتے ہیں؟ قانون بھی ہے، اب یہ ریگولیشن بھی آ گئی ہے، تو اب ایشو کیا ہے؟ نہ یہ تو پہلے کی باتیں تھیں کہ قانون ہی نہیں ہے، قانون آئے گا تو ہم ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ قانون ہے تو پھر یہ چیزیں کیوں نہیں رک رہی ہیں؟ اب کیا مزید چاہتے ہیں؟ نہیں، اب جو ریگولیشنز آئے نا اس وقت تو موضوع وہ ریگولیشن ہے. قانون تو آ گیا تھا 3 سال پہلے، ریگولیشنز اب آ رہے ہیں سامنے، اس لیے اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا. اب اس کی بڑی اسپیسیفک چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم تو موجود ہے نا کہ مجھے، آپ کو، ہمیں اگر شکایت ہے، ریزرویشنز ہے اس قانون پہ تو ہم عدالت میں ہی جا سکتے ہیں نا. ہم وہاں جا کے اس کو چیلنج کرتے ہیں. اور چیلنجز فائلڈ ہیں. میرا مشورہ یہ کہ وہ بھی دیکھیں کہ ان چیلنجز کا کیا ہو رہا ہے. جو ایگزیکٹو اوور ریچ کی باتیں ہو رہی ہیں ان چیلنجز کا کیا ہوتا ہے. اور ریگولیشنز نہیں تھی تو 3 سال تک، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قانون کا اطلاق ہو نہیں رہا تھا. سیکشن 37 کے حوالے سے بھی ریکویسٹ جا رہی تھی پلیٹ فارمز کو، کچھ چیزیں منظور ہو رہی تھیں، کچھ نہیں ہو رہی تھیں. اب یہ جو دعوت نامہ ریگولیشن کے نام میں انہوں نے نکالا ہے تو اے آئی سی میں تو ریجیکشن آ گئی ہے. وہ تو نہیں مان رہے آپ کی بات، کیونکہ آپ وہ بنیادی باتوں پہ توجہ دے ہی نہیں رہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ یوٹیوب بین کے زمانے سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ہم انٹرمیڈیٹ لائبلٹی پروٹیکشن دیں گے، پھر یہ دفاتر قائم کر لیں گے. تب بھی نہیں ہوا. پھر کہا گیا کہ قانون آئے گا، ہم سیکشن 38 کے ذریعے آئی ایل پی پروٹیکشن دے رہے ہیں، پھر بھی نہیں آئے 3 سال میں. اب آپ نے یہ ریگولیشن نکالی ہے، اب پھر وہ کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ. فریحہ عزیز ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈیجیٹل رائٹس ایڈوکیسی، پبلک کی معلومات کو حاصل کرنے کا حق تمام امور کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ترجمانی بھی، اور یہ ہم اس رائے کو بھی سنے اس پورے معاملے کے حوالے سے، اسی لیے ہم نے آج فریحہ عزیز صاحبہ کو مدعو کیا تھا.